السلام علیکم ناظرین، K2 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ آپ کو بتائیں، متاثرین ایئرپورٹ کے ساتھ وعدہ وفا نہ ہونے پر ایئرپورٹ متاثرین نے 26 جولائی بروز جمعہ علامتی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ مختار خاص ایئرپورٹ متاثرین ظہور احمد نے اس حوالے سے کہا ہے کہ وزیر قانون غلام محمد اور وزیر داخلہ شمس لون نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ذمہ داری لی تھی اور کہا تھا کہ 10 محرم کے ان ایام میں سمری تیار کر کے 20 جولائی کو متاثرین وفد کو بھی حکومت اسلام آباد لے کر متعلقہ اداروں میں جا کر کام کرے گی، لیکن ابھی تک سمری کوئی بھی سامنے نہیں آئی ہے اور اس وجہ سے عوام میں بھی شدید غم و غصہ بڑھ گیا۔ وزیر داخلہ اسلام آباد اور وزیر قانون غزر جا کر غائب ہو گئے ہیں۔ متاثرین ایئرپورٹ کے ساتھ جو وعدہ سب کے سامنے لیا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گلگت بلتستان کی جانب سے اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق کشمیر افیئرز کو سمری ارسال کرنے کے حوالے سے غیر سنجیدگی اور عدم توجہی نے متاثرین ایئرپورٹ کو کلمہ چوک میں احتجاجی پنڈال سجانے پر مجبور کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر برائے سوشل ویلفیئر دلشاد بانو نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں تمباکو نوشی کی روک تھام اور تمباکو سے بنی مصنوعات کے استعمال کو روکنے کے لیے درکار قانون سازی کی جائے گی۔ گلگت بلتستان تمباکو ایکٹ 2020 کابینہ اور اسمبلی سے منظور کرانے میں کردار ادا کروں گی۔ اپنے دفتر میں سیڈو کے 2 رکنی وفد سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان تمباکو ایکٹ 2020 پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ تمباکو اور دیگر تمباکو کی نئی مصنوعات کے استعمال سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ دلشاد بانو کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل کا تمباکو کا استعمال تشویشناک ہے۔ تمباکو ایکٹ پر عمل درآمد ضروری ہو چکا ہے۔ بہت جلد تمباکو کو ایکٹ میں ضروری ترامیم کے بعد کابینہ سے منظور کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان کونسل کے فنڈ سے 3 ارب روپے پہلے ہی جی بی حکومت کو منتقل ہو چکے ہیں۔ صوبائی حکومت نے صوبے کی جامعات کے لیے کونسل فنڈ سے 1 ارب روپے مانگے ہیں اور وزیر اعلیٰ نے اس حوالے سے وزیر اعظم کو مراسلہ ارسال کیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال آنے والے سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی مدد اور بحالی کے لیے وفاقی حکومت نے کونسل فنڈ سے 3 ارب روپے جی بی حکومت کو منتقل کیے تھے۔ اس کو مثال بنا کر ہی اب حکومت نے جامعات کو مالی مشکلات سے نکالنے کے لیے کونسل فنڈ سے رقم مانگی ہے۔ گلگت بلتستان میں بجلی کے شعبے میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے کمرشل اور انڈسٹریل بجلی ٹیرف میں رد و بدل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ گھریلو صارفین کے ٹیرف میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے، گلگت بلتستان میں گھریلو صارف کے لیے 100 یونٹ تک ٹیرف 3 روپے، 200 یونٹ 4 روپے، 500 یونٹ تک صارف کے لیے ٹیرف 5 روپے اور 500 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے صارفین 6 روپے یونٹ کے حساب سے ٹیرف ہے۔ اسی طرح کمرشل 200 یونٹ 5 روپے اور 500 یونٹ سے زیادہ کمرشل صارف کے لیے 10 روپے فی یونٹ کے علاوہ زیادہ سے زیادہ فلیٹ ریٹ 15 روپے فی یونٹ ہے۔ انڈسٹریل صارفین کے یونٹ ٹیرف اور کلو واٹ لوڈ کے حساب سے 3 کلو واٹ 5 روپے اور زیادہ سے زیادہ ٹیرف 14 روپے یونٹ تک ہے۔ انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کے ٹیرف میں رد و بدل سے بجلی میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو راغب کرنا ہے۔ ترجمان صوبائی حکومت فیض اللہ فراق نے کہا ہے کہ 9 جولائی 2024 کو ہونے والے کابینہ اجلاس کی روشنی اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب کی منظوری سے 16 رکنی لینڈ ریفارمز کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی 30 دنوں میں صوبے کے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد فائنل رپورٹ اگلے کابینہ اجلاس میں پیش کرے گی۔ یاد رہے، لینڈ ریفارمز گلگت بلتستان کا 70 سالہ دیرینہ مسئلہ ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی موجودہ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان صاحب کی قیادت میں صوبائی حکومت عوام کی مشاورت اور اپنی فیصلہ سازی کی قوت سے حل کرے گی۔ K2 ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔